share and subscribe. Engineer Mufti Atif. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو بہت ہی خاص چیزیں عطا کی ہیں، ایک قلب ہے، ایک نفس ہے، اور ان دونوں کو صاف کرنا، پاک کرنا اور اس بات پر آمادہ کرنا کہ شریعت کے احکامات پر چل سکے، یہ ہر شخص کے ذمے ہے۔ چنانچہ قلب کو صاف کرنا، قلب کا تصفیہ کرنا، تطہیر کرنا ضروری ہے، اور نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کی خباثت کو، نفس کی جہالت کو، نفس کی گندگی کو دور کرنا، اور سب سے بڑھ کر نفس کے اندر جو سرکشی پائی جاتی ہے، نفس سرکش ہے، جیسے گھوڑا سرکش ہوتا ہے، اس کے اوپر جو بیٹھے وہ اس کو گرا دیتا ہے، جب تک اس کو ٹرین نہ کیا جائے، سدھایا نہ جائے۔ تو نفس کی سرکشی پر قابو پانا اور اس کو عبادت کے اوپر ٹرین کرنا، اس کو جھکانا عبادت کے اوپر، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو دین عطا فرمایا، اس میں جو عبادات عطا فرمائی، جو احکامات عطا فرمائے، ان کے اندر نفس کے اوپر ایک مشقت طاری ہوتی ہے، نفس کے اوپر ایک جوہد طاری ہوتا ہے، اور یہی جوہد مطلوب ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ وجہ سے نفس ذیل ہوتا ہے، نفس کی سرکشی ختم ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مثلا روزے کی مثال لے لیجیے، نفس کی شہوتوں کو بریک لگائی جاتی ہے، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، شہوات پر پابندی لگا دی، یہ نفس کا مجاہدہ ہے۔ اس نفس کے مجاہدے کو 1 مہینے تک جاری رکھا تاکہ یہ نفس خوگر ہو جائے اطاعت کا، فرما برداری کا۔ حج پہ چلے گئے، کپڑے اتروا دیے، 2 چادریں پہن لی، ننگے سر ہو گئے، نہانے پر پابندی لگا دی، لذتوں پر پابندی لگا دی، میدانوں میں چلانا شروع کر دیا۔ کیا ہے؟ یہ نفس کا مجاہدہ ہے، نفس پر مشقت ڈالی جا رہی ہے۔ رات کی نماز ہے، بلکہ پہلے نمازی کو لے لی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، میں یہ بہت بھاری ہے، یہ نماز بہت مشکل ہے، مگر جو ڈرتے ہیں۔ نماز کو پوری شرطوں کے ساتھ قائم کرنا نفس پہ مشقت آتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ لوگ بڑی آسانی سے نمازی بنے ہوتے۔ نفس پر بڑا بوجھ آتا ہے، بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نفس کو۔ نفس جو اپنے مزوں میں گم تھا، اس کو گرمی میں، سردی میں لگانا پڑتا ہے۔ گرمی کا مجاہدہ دیکھیے، ابھی نیند پوری نہیں ہوتی، نیند آتی نہیں گرمیوں کی راتوں میں، اور ادھر فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور حکم ہے کہ اٹھو، پیاری نیند کو چھوڑو اور مسجد میں ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مجاہدہ ہے۔ سردیوں میں دیکھیے، ٹھنڈا پانی ہے، ہر جگہ تو گرم پانی موجود نہیں، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بارشیں ہیں، اور قریب قریب نمازیں ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ کسی کا وضو قائم نہیں تو ہر نماز میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، نفس کو گویا کہ ذبح کرنا ہے، پھر مسجد جانا ہے ٹھنڈ میں، پھر واپس آنا ہے، پھر جانا ہے، پھر آنا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نفس کا مجاہدہ ہو رہا ہے۔ پھر رات کو حکم ہے مومنین کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بڑی اہم ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، وطع، وطی کا معنی ہوتا ہے روندنا، کچل دینا۔ فرمایا رات کو سو کر اٹھ جانا اور نماز میں کھڑے ہونا، یہ نفس کو روند دیتا ہے، نفس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ مجاہدہ مطلوب ہے۔ اس نفس کی سرکشی، اس نفس کی بغاوت کو اسی مجاہدوں کے ذریعے سے ہی شریعت میں ذیل کیا جاتا ہے۔ اس برعکس نفس کو اچھے اچھے کھانے دیے جائیں، نفس کو اعلیٰ اعلیٰ مشروبات پلائے جائیں، جو وہ خواہش کرے وہ اس کو کھلایا جائے، جس چیز کو وہ دیکھنے کی تمنا کرے اس کو دیکھنے دی جائے، اس کا گلا نہ گھونٹا جائے، تو نفس پھولتا ہے، نفس طاقتور ہو جاتا ہے۔ اب یہ نفس نہیں مانے گا نماز پر، روزے پر، تہجد پر،
ज़कात कितनी भारी है नफ्स पर। माल पेश करना है, वो माल जो नफ्स को बहुत महबूब है, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से, नफ्स ने मेहनत की। माल कमाने की किसकी मेहनत लगती है? नफ्स की मेहनत लगती है। नफ्स लगाते हैं काम में, तिजारत में, नौकरी में, अपने नफ्स को खपाते हैं। एक आदमी नौकरी करता है, ड्राइवरी करते हैं, चौकीदारा करते हैं, बड़ी बड़ी सख्त जॉब्स हैं, ये सारी मुशक्कत किसकी अपनी नफ्स के ऊपर आती है। नफ्स ने माल कमाया, ये माल अल्लाह के नाम पर दे दे, नफ्स की चीखें निकलती हैं। और यही माल अगर अल्लाह के नाम पे ना दिया जाए, अपनी नफ्स की शहावतों पे लगाया जाए, तो वो बहुत खुश होता है। वो इतराता है कि मैंने खुद माल कमाया और मेरे ऊपर ही लगता है। तो मेरे भाइयों, शरीयत के जितने अहकाम हैं, फराइज हैं, उनमें नफ्स की मुशक्कत लाजिम है।